الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ بات شروع کرنے سے پہلے ایک اہم اعلان ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ہفتے کے دن، سیٹرڈے ہفتے کے دن مغرب سے عشاء تجہیز و تکفین ورکشاپ انشاءاللہ ہوگی، تو اس میں زیادہ سے زیادہ مرد حضرات آئیں اور تجہیز و تکفین کے عمل کو سیکھیں۔ موت ہر ایک کو آنی ہے اور جس گھر میں جتنے بندے ہیں ہر کو آنی ہے۔ آج کل کے ماحول میں ہم نے یہ دیکھا، ہمارے تجربے میں یہ بات ہے کہ مسلمان مردے بھی ناپاک حالت میں قبروں میں جا رہے ہیں، گویا اللہ سے ملاقات بھی ناپاک حالت میں ہوگی۔ کہیں ہسپتال میں کسی کا انتقال ہو جائے تو پیمپر لگے مردے دفن ہو رہے ہیں اور بہت برے حالات ہیں، اور کہیں پہ پاجامے والے مردے یعنی کہ کفن جو ہے لوگوں نے اپنا مال بنانے کے لیے بڑی اس میں مرچ مسالے ڈال دیے ہیں، باقاعدہ پاجامہ۔ آپ چاہتے ہیں آپ کے مردے کی زیادہ مغفرت ہو جائے، جلدی ہو جائے، تو پاجامہ پہنا دیں، اور زیادہ چاہتے ہیں تو یہ بھی کر دیں، اور زیادہ چاہتے ہیں تو وہ بھی کر دیں۔ اتنی فضول رسمیں آ گئی ہیں، تو سنت پیچھے ہوتی چلی جا رہی ہے، رسموں اور رواج بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اس کو سیکھنا ہم سب کے لیے ضروری، تو اس کا اہتمام آگے بڑھتا رہے گا۔ انشاءاللہ 11 ستمبر کو مغرب سے عشاء یہاں ٹاؤن شپ میں ہیڈ آفس میں ہے، الکہف ایجوکیشنل ٹرسٹ کے ہیڈ آفس میں، اور اس سے اگلا جو ہفتہ ہے وہ غالباً 18 آئے گی، 18 ہے وہ پھر شاہ جمال میں ایک مسجد ہے الشفا ڈسپینسری کے ساتھ، الشفا مسجد، وہاں بھی ٹائم مغرب کے بعد کا، یہ دن ہفتے کا ہی ہے، تو اس میں ضرور شرکت کریں۔ دوسرا یہ ایک پرچی آ گئی ہے، مردوں کے لیے تعلیم الاسلام کورس 3 مہینے کا مکمل ہوا، جس میں سورہ ملک، سورہ یاسین اور آخری 20 صورتیں ان میں سے حفظ بھی کروائی گئیں، اور جو تجوید کے قواعد ہیں وہ بھی سب بتائے گئے اور سکھائے گئے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ سورہ کہف کی تفسیر تھی، اور احادیث میں سے تقریباً 100 احادیث تھیں، ذخیرہ احادیث میں سے، وہ بھی مکمل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو، اور پوری انتظامیہ کو۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سیرت کے ٹاپک کے اوپر۔ 9 ہجری چل رہا ہے، غزوہ تبوک، جہاں مسلمانوں کو بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں، گو لڑائی نہ ہوئی، لیکن مسلمانوں کا رعب جو ہے پورے عرب میں بھی پھیل گیا، اور عرب سے باہر بھی مسلمانوں کی شان و شوکت نظر آنے لگی۔ واپسی کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ داخل ہونے سے پہلے ایک مسجد کو گرانے کا حکم آیا آقا کو، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ ہوا کیا تھا؟ نبی علیہ السلام جانا چاہ رہے تھے، تبوک کی طرف سفر کی تیاریاں تھیں، اتنے میں منافقین نے ایک گھر بنایا، ایک مکان بنایا، جس کو مسجد کا نام انہوں نے دینا چاہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں مسجد ضرار سے تعبیر فرمایا۔ وہ ایک اڈا اپنا بنانا چاہتے تھے جہاں بیٹھ کر مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں۔ قرآن مجید نے 3 باتوں کی تو گواہی بھی دی کہ ان کے ارادے کیا تھے۔ تفصیل اس کی یوں ہے کہ ایک شخص تھا، ابو عامر، راہب تھا، پادری تھا۔ اچھا، اس کا سگے بیٹے جو تھے نا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پکے مسلمان تھے، صحابی تھے، اور غسیل الملائکہ بنے۔ یہ ابو عامر جو ہے یہ بہت پہلے سے زمانہ جاہلیت کے اندر ہی عیسائی ہو گیا تھا،
مدینہ طیبہ نبی علیہ السلام جب ہجرت کر کے تشریف لائے، اس لیے جب نبی علیہ السلام کی باتیں سنی تو یہ آیا اور بڑے ٹیڑھے انداز سے نبی علیہ السلام سے ملا اور اسلام کے اوپر بہت سارے اعتراضات کیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا، دلائل دیے، لیکن بد نصیب تھا، اس کے اوپر نصیحت اثر نہ کی اور نبی علیہ السلام کے اوپر اعتراض کرتا رہا اور کہنے لگا کہ جب تک زندہ ہوں آپ کے ساتھ دشمنی میرا زندگی کا وظیفہ ہے، زندگی کا کام ہی یہی ہے، اور بد دعا دینے لگا کہ ہم میں سے جو جھوٹا ہو وہ مردود ہو اور اپنے عزیز و قارب سے دور جا کے کہیں اس کا انتقال ہو۔ اور یہ وہ شخص تھا جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ غزوہ بدر سے شروع ہوا، حنین تک رہا۔ جب حنین میں قبیلہ حوازن بھی فتح ہو گیا تو اس کو نا امیدی ہو گئی، تو یہ عرب کو چھوڑ کر ملک شام چلا گیا جہاں عیسائی لوگ بہت تھے، خود بھی عیسائی تھا، پادری تھا، تو وہاں چلا گیا۔ وہاں جا کے بھی زندگی بھر مسلمانوں کے خلاف ہی کوششیں کرتا رہا اور پھر وہیں اس کا انتقال ہوا۔ اس نے جو بد دعا دی تھی نبی علیہ السلام کے وقت، ملاقات کے وقت، کہ جو جھوٹا ہو وہ مردود ہو، تو مردود بھی ہوا اور اپنے گھر والوں سے دور جا کے کہیں مرے تو گھر والوں سے دور جا کے ہی مرا اور جہنم حاصل ہوا۔ تو پہلے تو یہ بدر سے لے کے حنین تک مسلمانوں کے خلاف ہر جنگ میں لڑتا رہا۔ یہاں سے نا امید ہو گیا تو شام چلا گیا، وہاں جا کے قیصر روم سے اور وہاں کے لوگوں سے ساز باز کی کہ مسلمانوں پہ حملہ کر کے ان کو کام ختم کرو۔ تو وہاں ادھر یہ محنت کر رہا تھا قیصر روم کو تیار کرنے کی، ادھر منافقین جو اس کے ساتھی تھے، یہود و نصارہ کے مسلمانوں میں ساتھی عام طور سے منافقین ہوتے ہیں، تو منافقین سے کہا کہ دیکھو میں ادھر بڑی کوششیں کر رہا ہوں کہ قیصر روم کو آمادہ کروں کہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے بڑھے، تم بھی تو کچھ کرو، سازشیں کرتے ہو، سب کچھ کرتے ہو، کوئی ادھر ذرا جگہ بناؤ، کوئی ایسی جگہ ہو۔ بھئی کیا کریں؟ اس نے خود مشورہ دیا، کہا کہ ایک مسجد بناؤ، نام اس کا مسجد ہوگا، لیکن وہاں بیٹھ کے تم لوگ آپس میں مشورے کیا کرو، اسلحہ جمع کرو، اپنی قوت جمع کرو، اور جب ادھر سے قیصر روم حملہ کرے تو تم اس کی مدد اس جگہ سے بیٹھ کے کرو، تمہارا ایک پورا اڈا ہونا چاہیے۔ یہ دشمنوں کا ایک اڈا تیار ہو رہا تھا۔ تو منافقین کو یہ بات اچھی لگی اور انہوں نے قبا کی بستی میں، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک مسجد بنائی تھی جس کا قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہے، تو وہ اس کے قریب ہی انہوں نے ایک مکان لیا اور ایک اپنی مذموم عزائم کو سامنے رکھتے ہوئے ایک جگہ بنائی جس کے انہوں نے مسجد کا نام دینا چاہا۔ یہ تیاریاں ساری کر کے 12 منافقین تھے، ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ان کے نام بھی لکھیں، یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں یہ سارے یا ان میں سے کچھ حاضر ہوئے اور آگے کہا یا رسول اللہ، ہم نے ایک مسجد بنائی ہے قبا کے قریب، مسجد قبا کے قریب۔ ایک تو مسجد چھوٹی ہے، ساری بستی والے آ نہیں سکتے، دوسرا کچھ لوگ ضعیف اور بیمار ہوتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، ان کے لیے دور چل کے جانا مشکل ہے، تو ایک تھوڑا سا فاصلے پہ ہم نے بنا دی، کچھ ادھر آ جائیں کچھ ادھر آ جائیں تاکہ سہولت ہو جائے، اور ہماری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ 2 رکعت وہاں آ کے پڑھ دیں تاکہ وہ جگہ متبرک بھی ہو جائے، مقبول بھی ہو جائے۔ آپ سفر کی تیاریوں میں تھے، آپ نے فرمایا کہ بھئی واپس آ کے انشاءاللہ میں آؤں گا، ابھی تو میں سفر پہ جا رہا ہوں۔ آپ نے وعدہ کر لیا اور نبی علیہ السلام تبوک پہ تشریف لے گئے۔ لیکن غزوہ تبوک سے واپسی کے اوپر نبی علیہ السلام جب ایک جگہ پہنچے مدینہ کے بہت قریب، تو قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں جس میں منافقین مدینہ کی سازش کو کھول دیا گیا کہ یہ تو مسجد ضرار ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی جا رہی ہے، تو آپ نے ولا تقم فیہ ابدا، ہرگز وہاں قدم نہیں رکھنا، بلکہ حکم آیا اس کو جلا دو، گرا دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن سکن اور حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مختلف حضرات کو حکم دیا کہ اس کو گرا دو اور جا کے آگ بھی لگا دو۔ یہ لوگ گئے اور اس جگہ کو گرا بھی دیا، آگ بھی لگا دی۔ خیر یہ بات مکمل ہو گئی۔ نبی علیہ السلام نے کچھ عرصے کے بعد دیکھا کہ یہ جگہ خالی ہے، یہ مسجد ضرار کی جگہ ویران پڑی ہے، خالی ہے۔ تو آپ نے ایک صحابی تھے، تفسیر مظہری میں محمد بن یوسف صالحی کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے جو میں بتانے لگا ہوں۔
تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی تھے عاصم ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو فرمایا کہ بھئی جگہ خالی پڑی ہے، تم چاہو تو اس میں اپنا گھر بنا لو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس جگہ کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں نازل فرما دیا، تو جگہ یہاں تو میرا دل نہیں کر رہا، میں نہیں بنانا چاہتا، ہاں اگر آپ اجازت دیں تو ثابت ابن اقرم ایک غریب صحابی ہیں، ضرورت مند ہیں، تو چلو وہ بنا لیں، میرے پاس تو وسائل ہیں، کچھ کر لوں گا، تو ان کو دے دیں۔ نبی علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے جہاں رہائش اختیار کی، مکان بنایا، ان کے ہاں پھر کوئی اولاد نہ چلی آگے، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کی اولادوں کا چلنا تو دور کی بات، وہاں نہ مرغے کے بچے نہ مرغی آگے بچے دے سکی، نہ کبوتر کے بچے آگے چلے، یعنی وہ جگہ ایسے ہی پڑی ہوئی۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ مسجد قباء کے قریب یہ جگہ آج بھی ویران ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید میں اس مسجد کے بارے میں 3 باتیں اللہ نے فرمائیں۔ ضرارا، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے انہوں نے ایک اڈا بنانا تھا۔ دوسری مسجد تفریقا بین المؤمنین، یہ مومنین کے درمیان تفریق کرنا چاہتے تھے۔ اور تیسری بات ارصادا لمن حارب اللہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو یہاں پناہ ملے اور یہاں بیٹھ کے اور مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف، شریعت کے خلاف سازشیں کیا کریں۔ یہ لوگ یہاں بیٹھ کے یہود و نصارہ سے رابطے میں رہیں اور مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں، تو ایسی مسجد کو پھر گرا دیا گیا۔ لیکن یہاں اس مسجد میں اللہ نے تو منع کر دیا، آپ نے ہرگز یہاں نہیں آنا، لا تقم فیہ ابدا۔ لیکن ایک اور مسجد قباء کے بارے میں فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی، آپ وہاں ضرور جائیں۔ تو مسجد قباء میں جانے کا حکم دیا گیا۔ اور ایک اور بات آگے فرمائی اللہ نے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ وہاں ایسے نمازی ہیں کہ جو بہت پاکیزہ ہیں۔ تو یہاں ایک بات اور معلوم ہوئی، مسجد وہاں جانا چاہیے جو اللہ کے لیے بنائی گئی، تو ساری مسجدیں الحمدللہ اللہ کے لیے، لیکن جہاں نمازی علماء ہوں، مشائخ ہوں، ذکر کرنے والے، محنت کرنے والے، دین کے داعی ہوں اور دین کے شعبوں میں لگے رہنے والے ہوں، تو ایسی مسجدوں میں نماز پڑھنا اور زیادہ باعث برکت ہے۔ ایک مسجد کی اپنی برکت اور پھر وہاں کے نمازیوں کی اپنی برکات۔ جتنے بھی پورے ملک میں مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں، تبلیغی مراکز ہیں، ان کے ساتھ جو مساجد ہیں، یہاں نماز پڑھنے کا ثواب اور زیادہ ہے۔ وجہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ یہ وہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جیسے مسجد قباء کا فرمایا کہ عقیدے بھی پاک، لباس بھی پاک، سوچ بھی پاک، نیتیں بھی پاک، اور ظاہری نجاست سے بھی پاکی، ہر طرح کے پاکیزہ لوگ جہاں ہوں گے تو وہاں مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب اور بڑھ جائے گا۔ تو اس بات کو بھی ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ضرار کو گروانے کے بعد مدینہ طیبہ آ گئے۔ مدینہ طیبہ میں جب آپ تشریف لاتے، آپ کی مبارک عادت یہ ہوتی تھی کہ چاشت کے وقت واپس ہوتے، مدینہ قریب آ جاتا تو سواری کو تیز کر دیتے۔ ابھی آتے ہوئے احد کو بھی دیکھا، فرمائے یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا طابہ، میرا مدینہ تو پاک ہے۔ آپ جب آتے مسجد مدینہ طیبہ میں تو گھر نہیں جاتے تھے، سب سے پہلے مسجد نبوی شریف میں آتے، 2 رکعت ادا کرتے، اس کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جو چوتھی بیٹی ہیں ان کے گھر جاتے، پھر اپنے گھر میں سے کہیں جاتے، ازواج مطہرات سے ملتے۔ آپ کی مبارک عادت یہ تھی۔ ہم بھی اگر کہیں سفر پہ جائیں تو سفر سے واپسی پہ ڈائریکٹ گھر آنے کے بجائے اگر مسجد میں 2 نفل پڑھ لیں تو یہ نبی علیہ السلام کی ایک سنت پوری ہو جائے۔ چلو ہر سفر میں نہ کر سکے، کسی سفر میں تو کر لیا کرے تو آسانی ہو جائے گی، انشاء برکت ملے گی۔ تو نبی علیہ السلام اسی طریقے سے آ گئے مسجد میں۔ اب جب مسجد میں آئے تو مسجد میں کچھ لوگ بھی آئے ملنے کے لیے۔ 50 دن کے بعد آپ کا سفر تھا اور بڑا ایک اہم سفر تھا، اور نبی علیہ السلام نے کھلا اعلان فرمایا تھا کہ بھئی چلو سارے نکلو۔ کچھ لوگ رہ گئے تھے،
تو ان میں کچھ تو منافقین تھے، یہ 80 سے کچھ اوپر لوگ تھے، یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور آ کے کہتے رہے ہمارا یہ عذر تھا، یہ پریشانی تھی، یہ مجبوری تھی، جھوٹے بہانے بناتے رہے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی جھوٹے بہانوں کو رد نہیں کیا، باطن کو اللہ پہ چھوڑا اور بس ان کو توبہ کے کلمات پڑھا دیے۔ تو ایک تو ایسے لوگ آئے، پھر 10 کے قریب لوگ ایسے تھے جو پکے مسلمان تھے۔ ان میں سے 7 نے تو نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ ہماری غلطی ہو گئی ہے اور ہمیں معاف کر دیجئے، اور انہوں نے جا کے مسجد کے ستونوں کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیا کہ جب تک اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا گھر نہیں جائیں گے۔ ان 7 کے بارے میں تو اسی وقت جلدی آ گیا کہ بھئی انہیں معاف کر دیا جائے، ان کی توبہ قبول ہو گئی، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ 3 بزرگ ایسے تھے، تینوں انصاری تھے، ان کے بارے میں معاملہ بڑا بدل گیا، اور قرآن مجید میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا ان کے بارے میں تفصیلات ذکر ہیں۔ واقعہ بہت سمجھنے والا، بہت سارے اس میں حقائق ہیں، بہت ساری چیزیں سمجھنے سے متعلق ہیں، اور حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بہت تفصیل کے ساتھ روانہ کیا ہے، بیان فرمایا ہے۔ یہ 3 حضرات تھے، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شاعر تھے، ایک تھے مرارہ ابن ربیع، اور تیسرے تھے ہلال ابن امیہ۔ یہ تینوں انصاری بزرگ تھے۔ ان کا واقعہ حضرت کعب ہی کی زبانی ذرا سن لیتے ہیں کہ بہت طویل واقعہ ہے اور بڑے طوالت کے ساتھ، تفصیلات کے ساتھ انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے غزوات میں شرکت فرمائی میں نے سب میں شرکت کی سوائے تبوک کے، اور بدر میں بھی میں نہ جا سکا تھا کہ بدر میں جانے کے لیے ایک تو سب کا جانا ضروری نہیں تھا، اچانک جانا تھا، پہلے سے پلان نہیں تھا، تو میں غزوہ بدر میں شریک تو نہ ہوا، لیکن چونکہ میں نے بیعت عقبہ میں حاضر تھا تو بیعت عقبہ کی حاضری مجھے بدر کی حاضری سے زیادہ محبوب ہے، گو بدر زیادہ مشہور ہے، لیکن بیعت عقبہ وہ جس میں نبی علیہ السلام کو ہم لوگوں نے دعوت دی کہ آپ آئیں مدینہ ہجرت کر کے، تو خیر میں اس میں حاضر تھا، اور تبوک میں نہیں جا سکا۔ تو کہنے لگے کہ تبوک میں کیوں نہیں جا سکا، میری غیر حاضری کی وجہ بس میری سوچ کہ آج جاؤں کل جاؤں، ورنہ تبوک کے موقع پہ جتنا میں مالدار تھا اور جو اچھی میرے پاس سواریاں تھیں، پوری زندگی میں کبھی میرے پاس ایسا نہ ہوا، بس میں نہیں جا سکا۔ 2 سواریاں تھیں میرے پاس جو پہلے کبھی نہیں تھیں۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی عادت شریفہ غزوات کے متعلق یہ تھی کہ مدینہ سے نکلنے کے وقت اپنے ارادے کو چھپایا کرتے تھے، عملاً ایک کام کیا کرتے تھے، جانا ادھر ہوتا تھا نکلتے ادھر تھے، اور آگے جا کے راستے کو بدل لیا کرتے تھے۔ کیوں کہ اندر منافق ہیں، دشمن کا کوئی جاسوس ہو سکتا ہے، وہ کوئی خبر دے تو ادھر کی خبر دے اور بہتر طریقے سے آگے کام ہو جائے، تو نبی علیہ السلام اس طرح کرتے تھے۔ لیکن یہاں نبی علیہ السلام نے علل اعلان فرمایا کہ تبوک جانا ہے اور سارے ہی چلو، سب کو کہا کہ سارے نکلو، کھل کر اعلان کیا۔ 30,000 سے زائد لوگ اس میں شریک ہوئے، اور اس جہاد میں نکلنے والوں کی کوئی فہرست نہیں بنائی گئی، کوئی رجسٹر نہیں بنایا گیا، جس سے ایک اندازہ کچھ لوگوں کو یہ ہوا کہ بھی اگر ہم نہیں بھی گئے تو کون سا یہاں فہرست بنی ہوئی ہے، تو پتہ بھی نہیں چلے گا اتنے لوگ ہیں۔ اور وقت ایسا تھا کہ کھجوریں پک رہی تھیں، غربت بھی تھی، تنگ دستی بھی تھی، گرمی بھی تھی، سفر بھی لمبا تھا۔ تو خیر نبی علیہ السلام تو روانہ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام جمعرات کے دن روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر کرنا ہوتا تو جمعرات کا دن پسند ہوتا، چاہے وہ سفر جہاد کا ہوتا یا کوئی اور ہوتا، تو جمعرات کے دن سفر کرنا یہ سنت ہے۔ کہتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ میں روز صبح ارادہ کرتا آج جاؤں گا، اچھا پھر کل جاؤں گا، آج جاؤں گا، کل جاؤں گا، اسی طرح میں کرتا رہا حتیٰ کہ نبی علیہ السلام روانہ ہو گئے، اور پھر بھی میرے دل میں آتا اچھا اب نکلتا ہوں، میں جا کے ان کو جو ہے نا لے لوں گا، مل جاؤں گا۔ کرتے کرتے یہ سارا کام جو ہے وہ ہوتا رہا، اور وقت گزرتا گیا، اور میرا افسوس ہی میں کرتا رہ گیا، اور میں کاش چلا جاتا لیکن نہیں جا سکا۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی مدینہ جانے کے بعد میں جب کہیں مدینہ میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے تبوک جانے کے بعد، مدینہ سے جانے کے بعد جب میں شہر میں نکلتا مدینہ طیبہ میں، تو دیکھتا کھلم منافق مجھے نظر آ رہے ہیں، یا پھر کوئی
بوڑھے ہیں، معذور ہیں، جو سفر کر ہی نہیں سکتے، یا تو ایسے ضعفاء ہیں یا پھر منافق ہیں۔ مجھے بڑی شرمندگی ہوتی اور مجھے دل کے اندر ایک لگتی چوٹ، لیکن بہرحال نبی علیہ السلام ادھر تبوک پہنچ گئے اور سارا راستہ نبی علیہ السلام کو میرے بارے میں کوئی خیال نہیں آیا۔ تبوک پہنچ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کعب ابن مالک کو کیا ہوا، وہ نظر نہیں آتا۔ تو بنو سلمہ کے کسی نے کہا کہ جی ان کے پاس سواریاں زیادہ ہیں اور 2 بیویاں ہیں اور مال ہے، ان چیزوں نے ان کو روک کے رکھا ہوا اس لیے نہیں آئے۔ تو وہاں پہ ایک صحابی تھے معاذ ابن جبل، فوراً اس کی بات کو کاؤنٹر کیا، کچھ یہودی بھی منافق بھی ساتھ تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے کعب ابن مالک میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ آئی نہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ہے خیر، کوئی اور خراب خیر، کوئی گڑبڑ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام چپ ہو گئے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں جب مجھے پتہ لگا نبی علیہ السلام واپس پہنچنے والے ہیں اور تشریف لا رہے ہیں تو میرے دل میں بڑے خیال ہوئے، اور قریب تھا کہ میں کوئی جھوٹ بول کے، جیسے منافقین نے بڑے بڑے بہانے کیے، میں بھی کوئی بہانہ بنا لیتا۔ بڑے دل میں ایسے خیالات آئے، میں یہ کہہ دوں گا، میں وہ کہہ دوں گا، میں یہ جھوٹ بہانہ کر دوں گا۔ جو طلباء بیٹھے ہیں انہیں تو سمجھ میں آ رہی ہے نا بہانے کیسے ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو کہتے ہیں بہت ساری چیزیں آتی رہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ پہنچے، کہتے ہیں میرے دل سے ہر برا خیال ایسا نکل گیا کہ میں نبی علیہ السلام سے کوئی جھوٹ، کوئی بہانہ، کوئی گڑبڑ نہیں کروں گا، جو حق اور سچ ہے بتا دوں گا۔ باقی یہ یقین میرے دل میں تھا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی سے جھوٹ کی بنیاد پر نہیں نجات پا سکتا، ہاں سچ کی بنیاد کے اوپر مجھے نجات مل سکتی ہے، یہ مجھے یقین تھا۔ خیر نبی علیہ السلام چاش کے وقت آئے اور مسجد میں بیٹھے، لوگ آتے رہے اور اپنے اپنے عذر کرتے رہے، اور منافقین بھی آئے جن کا بھی ذکر کیا گیا۔ کہتے ہیں اسی سال میں بھی نبی علیہ السلام کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، اسی طریقے سے چلتے چلتے آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے سلام کیا تو نبی علیہ السلام نے اس طرح تبسم فرمایا جیسے کوئی ناراض آدمی کسی کو مسکراتے دیکھتا ہے، مسکراہٹ تو تھی لیکن ناراضگی والی۔ اور بعض روایت میں کہ نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک رخ ہی پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے کیوں چہرہ مبارک پھیرتے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے نفاق نہیں کیا، نہ ہی دین کے معاملے میں کسی شک کے اندر مبتلا ہوا ہوں، نہ ہی کوئی تبدیلی کی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے جب میں نے کہا تو پوچھا پھر گئے کیوں نہیں جہاد میں، چلے کیوں نہیں ساتھ؟ کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی، کیوں نہیں چلے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ کے سوا دنیا کا کوئی دوسرا بندہ ہوتا تو بات بنانا تو مجھے آتی ہے، میں پھر ایسی بات گھڑ لیتا، وہ بھی مطمئن ہو جاتا، لیکن میرا معاملہ آپ کے ساتھ ہے۔ اگر میں نے آپ سے جھوٹ بولا ہو سکتا ہے وقتی طور پر آپ راضی ہو جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے آپ کو حقیقت بتا دیں تو میری رسوائی ہے۔ تو میں تو آپ سے سچ ہی بولوں گا، اور سچ بولنے کی برکت سے اللہ میرے لیے آسانی فرما دیں گے انشاءاللہ، گو اس وقت آپ مجھ سے ناراض بھی ہو جائیں۔ پھر انہوں نے سچ بولا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا کوئی عذر نہیں تھا، میرے پاس جسمانی صحت بھی پوری تھی، مال بھی تھا، سواری بھی تھی، ہر چیز موجود تھی، کوئی مجھے پریشانی نہیں تھی، بس میں نہیں جا سکا، کوئی میرا عذر نہیں ہے، غلطی ہوئی ہے، میں نہیں جا سکا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص نے بولا تو سچ ہے، اچھا جاؤ، اللہ تمہارے متعلق جب تک کوئی فیصلہ نہ کر دے تم جاؤ۔ اور کہنے لگ یہاں سے کہتے ہیں میں چلا تو میرے پیچھے کچھ بنو سلمہ کے لوگ آ گئے، کہتے ہیں بیوقوف آدمی، یہ کوئی بات تھی، کوئی بہانہ بنا دیتے، کیا ضرورت تھی سچ بولنے کی؟ کہتے ہیں میرے دل میں پھر خیال آیا ان کے کہنے اچھا میں جاؤں پھر کچھ بولوں، لیکن پھر میں رک گیا کہ نہیں، نبی علیہ السلام کے سامنے جا کے، استاد کے سامنے، مرشد کے سامنے، شیخ کے سامنے، اپنے بڑوں کے سامنے جا کے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، اس میں ذلت اور رسوائی ہے۔ میں ایک گناہ کے 2 کیوں بناؤں؟ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا ایک کی گناہ، ایک تو میں گیا نہیں، اور دوسرا میں ایک اور گناہ بناؤں۔ کتنے لوگ ہیں نماز نہیں پڑھتے نا، ان سے پوچھو نماز پڑھ لی، جھوٹ بول دیتے ہیں، ایک تو نماز نہیں پڑھی ہوتی اور ایک جھوٹ بولنے کا گناہ بھی لے لیتے ہیں۔ کتنا ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے آپس کے اندر، بہت سارے معاملات میں، خالی نماز نہیں۔ تو بہرحال یہ کہتے ہیں کہ میں دوبارہ نہیں گیا۔ پھر میں نے لوگوں سے پوچھا کیا میرے علاوہ، کعب ابن مالک فرماتے ہیں کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی ہے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا؟ تو بتایا کہ ہاں 2 لوگ اور ہیں، ایک جو ہیں ہلال ابن امیہ ہیں اور ایک
مرارہ ہیں۔ تو یہ دو لوگ ہیں جن کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، مرارہ ابن ربی اور ہلال بن امیہ۔ ان دونوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ مرارہ ابن ربی کا وجہ یہ ہوا، مرارہ ابن ربی کی جہاد میں شرکت نہ کرنے کی وجہ یہ بنی، ان کا ایک باغ تھا جس میں پھل خوب پک رہا تھا۔ انہوں نے دل میں سوچا آج تک ہر جگہ تو ہر موقع پہ تو میں جاتا رہا ہوں، ہر غزوے میں تو جاتا رہا ہوں، اس میں نہ گیا تو کیا ہو جائے گا، تو میں ذرا پھل ہی لے لوں۔ مال رکاوٹ بنا۔ دوسرے جو تھے ہلال ابن امیہ، ان کو کیا رکاوٹ بنی؟ کہنے لگے آج تک ہمیشہ تو جاتا رہا ہوں، ابھی میری فیملی جمع ہوئی ہوئی ہے، کوئی اس شہر میں تھا، کوئی اس شہر میں تھا، کوئی کہیں تھا، ابھی ہم بڑے عرصے بعد جمع ہوئے ہیں، تو ابھی اتنا میں بیوی بچوں کے ساتھ گھر والوں کے ساتھ وقت گزار لوں، ہمیشہ تو جاتا رہا ہوں، آج نہیں گیا تو کیا ہو جائے گا، چھوڑو۔ تو ایک کی وجہ بنی باغ اور ایک کی وجہ بنی گھر والے۔ یہی وجہ ہماری ہوتی ہے نا، انہی وجوہات کی وجہ سے کام کاروبار یا بچوں کی وجہ سے ہم دین کے کاموں کے لیے نہیں نکلتے۔ یہ ساری وجہ اللہ کھول رہے ہیں۔ تو جن کا باغ تھا مرارہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے تو ارادہ کیا اور پھر اس باغ ہی صدقہ کر دیا اللہ کے راستے میں، اس کی وجہ سے میں رکا، اسی کو صدقہ کر رہا ہوں۔ خیر یہ معاملہ ہوا۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ میرے ساتھ دو اور لوگ ہیں اور وہ دونوں بدر کے شرکاء میں سے ہیں، تو خیر مجھے ہوا کہ میں انہی بزرگوں کی تقلید کروں اور میں اپنے گھر واپس آیا۔ ادھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرما دیا کہ ان تینوں سے قطع کلامی کرو، کسی نے ان تینوں میں سے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ سلام نہ کلام۔ کہتے ہیں کہ ہم سب مسلمانوں سے محبت کرتے تھے، سب مسلمان ہم سے محبت کرتے تھے، لیکن اس کے بعد تو کسی نے ہم سے بات کرنا تک گوارا نہ کیا، اور دنیا ہمارے لیے بالکل بدل گئی۔ ہم لگتا تھا کہ یہ نہ وہ شہر ہے نہ یہ وہ لوگ ہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی نہیں ملتا، کوئی اجنبی، ہر آدمی اجنبی۔ اور کتنے پوائنٹ کی بات جو ان کو پریشان کرتی تھی سنیے۔ کہنے لگے مجھے سب سے زیادہ فکر یہ تھی کہ اس قطع کلامی کے دوران اگر میرا انتقال ہو گیا تو پھر نبی علیہ السلام پتہ نہیں میری نماز جنازہ بھی پڑھیں کہ نہ پڑھیں، میرا کیا بنے گا، موت کا تو کوئی پتہ نہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا تو پھر تو زندگی ایسے گزر جائے گی۔ ایسے میں بڑا پریشان ہوتا تھا کہ یا اللہ کیا بنے گا، میں تو زندگی بھر خوار ہو جاؤں گا۔ تو اس سوچ کی وجہ سے زمین اپنی وسعت کے باوجود مجھے تنگ لگنے لگی۔ زمین کی وسعت تو پوری تھی لیکن اپنی وسعت کے باوجود میرے لیے وہ تنگ ہو گئی۔ لیکن میرے دونوں جو ساتھی تھے وہ تو اپنے گھروں میں قید ہو گئے، گھر میں ہی رہتے۔ میں جوان تھا، میں آتا، لوگوں میں آتا، مسجد میں نماز پڑھتا، لوگوں کو سلام کرتا، کوئی جواب نہ دیتا، میں کسی سے کوئی بات پوچھتا کوئی جواب نہ دیتا، حالانکہ اپنے تھے سارے۔ خیر میں مسجد میں آنا میں نے نہیں چھوڑا، بازاروں میں جاتا تھا، کوئی مجھ سے بات نہ کرتا۔ پھر جب میں مسجد میں آتا، نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھتا تو میں نبی علیہ السلام کو دیکھتا۔ جب میں نے محسوس کیا کہ میں نماز میں ہوتا ہوں اور آنکھیں چرا کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام مجھے کبھی دیکھ لیتے ہیں، اور جب میں ویسے دیکھتا ہوں تو نبی علیہ السلام میری طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ تو خیر میں اسی طرح سے چلتا رہا، اور یہ میں دیکھتا رخ پھیر لیتے، زندگی گزرتی رہی، وقت گزرا۔ اتنے میں ایک دن جب کئی دن گزر گئے اور میرے اوپر یہ پریشانی بڑھتی چلی گئی، تو ایک دن میں اپنے چچا زاد بھائی قتادہ کے پاس گیا، میرا بڑا دلی دوست، بڑا پرانا دوست۔ تو میں اس کے باغ میں گیا، دیوار کو میں نے چھلانگ لگا کے کراس کیا، اندر گیا، وہ اندر بیٹھا ہوا تھا، میں قریب ہوا اور میں نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، میری بات کا جواب ہی کوئی نہیں دیا۔ میں نے کہا اے قتادہ کیا تم نہیں جانتے میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش۔ میں نے پھر کہا قتادہ تم نہیں جانتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش۔ کہتے ہیں میں نے بار بار یہ جب کہی نا، اتنا ہی جواب آیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میرا تو ایسا دل ٹوٹا اور میں اتنا غمگین ہوا، اور پھر واپس میں اسی طرح دیوار کو پھاند کے باہر چلا گیا۔ یعنی کہ قریبی لوگوں نے بھی رابطہ نہیں کیا۔ یہ پوائنٹس میں آخر میں یہ واقعہ پورا کر کے اس کے نکات انشاءاللہ بات بیان کروں گا، بہت سمجھنے والی باتیں اس میں۔ کہتے ہیں اسی دوران کسی دن میں بازار سے گزر رہا تھا
تو ایک تاجر کو دیکھا جو ملک شام کا تھا، شاہ غسان کا میرے لیے خط لے کر آوازیں لگا رہا تھا، کعب بن مالک کون ہے مجھے بتاؤ۔ تو کسی نے کہا یہ ہیں، تو وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا شاہ غسان عیسائی بادشاہ کا لیٹر پکڑ لو۔ وہ جب میں نے پڑھا تو ایک ریشمی رومال پر تھا، اس میں مضمون یہ لکھا ہوا تھا، اما بعد، مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے نبی نے آپ سے بے وفائی کی ہے، آپ کو دور کر دیا۔ اللہ نے تمہیں ذلت اور ہلاکت کے لیے تھوڑی پیدا کیا ہے، آ جاؤ ہمارے پاس آ جاؤ، بڑی عزت دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کہتے ہیں اچھا، خدا کے دشمن کو میرے اوپر اتنی جرت ہو گئی کہ مجھے اپنی طرف بلائے۔ کہتے ہیں یہ میرے لیے ایک اور غم کا پہاڑ تھا۔ میں آگے بڑھا اور میں نے وہ خط، ایک آگے تندور تھا اس میں جلا دیا۔ کتنی بڑی آفر ہوئی تھی، ٹھکرا دی اور فوری طور پر اس خط کو جلا دیا۔ کہتے ہیں کہ 50 راتیں ٹوٹل یہ تھا ہمارا معاملہ۔ 40 راتیں جب گزر گئیں تو میں نے نبی علیہ السلام کے قاصد کو دیکھا، خزیمہ بنت ثابت میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو۔ کہتے ہیں میں نے پوچھا طلاق دے دوں یا گھر بھیج دوں؟ کہا نہیں، طلاق نہیں دینی، ویسے ہی گھر بھیج دوں۔ تو میں نے اپنی بیوی کو گھر بھیج دیا، اور باقیوں دونوں کو بھی یہی پیغام دیا گیا کہ اپنی اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ 40 دن کے بعد ہلال ابن امیہ کی بیوی جو تھی خولہ بنت حکیم، یہ حکم سن کر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، میرے شوہر بوڑھے بھی ہیں، نظر بھی کم آتا ہے، خدمت کے محتاج بھی ہیں، تو کیا آپ یہ پسند نہیں کرتے کہ میں ان کی خدمت کرتی رہوں؟ فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، ان کی خدمت کرتی رہو لیکن قریب نہ ہونا۔ انہوں نے کہا وہ تو ویسے ہی بوڑھے ہو چکے اور آج کل تو گریہ زاری، رونا دھونا، یہ تو توجہ ہی ان کی جائی نہیں، ادھر ہے ہی نہیں، میں تو خدمت کی بات کر رہی ہوں۔ فرمایا کہ ہاں اجازت ہے، جاؤ۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں مجھے بھی کسی نے مشورہ دیا کہ جا کے تم بھی اپنی بیوی کو نبی علیہ السلام سے مانگ لو کہ تمہارے ساتھ رہے۔ کہنے لگے مجھے تو یہ مشورہ اچھا نہ لگا کہ میں جوان بھی ہوں، بیوی سے قربت بھی ہو سکتی ہے، وہ بوڑھے تھے، اور دوسرا جب نبی علیہ السلام کا حکم آ گیا ہے تو پھر احتیاط یہی ہے کہ بات کو پورا کیا جائے۔ خیر 50 راتیں جب گزر گئی نا، تو رات کا وقت تھا، تہائی رات کا، نبی علیہ السلام کے اوپر آیات نازل ہوئیں، ان کی توبہ کی، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی، تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ تھے، ان کو آیات سنائیں۔ انہوں نے کہا میں فوری طور پہ صحابہ کو بتا دوں؟ نبی علیہ السلام نے کہا ابھی نہیں بتاؤ، ٹھہر جاؤ، اگر ابھی بتا دیا تو میری رات کی نیند خراب ہو جائے گی، ہجوم ہو جائے گا، سارے آ جائیں گے، ابھی مت بتاؤ، صبح بتانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے وقت پھر سب کو اطلاع جب کر دی صبح، تو کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ 50ویں رات کے بعد صبح کی نماز پڑھ کر جب میں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا تھا، اور حالت وہ تھی جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ زمین تمام وسعتوں کے باوجود میں اوپر تنگ ہو چکی تھی، تو میں اپنے گھر کی جو چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، اچانک میں نے سلع پہاڑی کے اوپر سے کسی کی آواز سنی، کسی نے چلا کے زوردار آواز میں کہا اے کعب ابن مالک تمہیں بشارت ہو۔ جب نبی علیہ السلام نے بتایا نا تو لوگ دوڑے ان کو اطلاع دینے کے لیے، تو سب سے پہلے جو دوڑے ان میں تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیدل جا رہے تھے، دوڑتے ہوئے جا رہے تھے کہ جا کے میں اطلاع دوں۔ دوسرے نکلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، گھوڑا لے لیا کہ میں جلدی پہنچ جاؤں، جا کے بشارت دے دوں کعب ابن مالک کو۔ ادھر سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، انہوں نے کہا گھوڑے کا مقابلہ تو میں نہیں کر سکتا، پہاڑی پہ جا کے ایسی آواز لگا دی، کہتے ہیں کہ گھوڑے والا بعد میں آیا، وہ آواز پہلے پہنچ گئی۔ صحابہ کی محبت کو دیکھیے۔ اور بھی کہتے ہیں کہ جیسی ہی آواز میں نے سنی میں سجدے میں گر گیا اور خوشی سے رونے لگا، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ اب زمین کشادہ ہو گئی، اب معاملہ بہتر ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد صحابہ کو ہماری توبہ قبول ہونے کی اطلاع دی تھی۔ اب ہر طرف سے لوگ بار بار آ رہے ہیں اور ہمیں مبارکباد دے رہے ہیں، بعض لوگ پیدل آ رہے ہیں، بعض دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، بعض گھوڑے پر آ رہے ہیں، لیکن جو سلا پہاڑی کی آواز تھی وہ سب سے پہلے پہنچ گئی۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے لیے نکلا تو راستے میں جو ملے مجھے مبارکباد دے، گلے لگائے، محبت کرے، سلام کی دعا کرے، اور میں چلتا رہا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے لیے مسجد نبی میں داخل ہوا تو دیکھا نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا خوب مجمع ہے۔ مجھے دیکھ کر سب سے پہلے طلحہ ابن عبید اللہ کھڑے ہوئے
اور آگے لپک کر مجھے مصافحہ کیا اور مجھے گلے ملے، مجھے مبارکباد دی۔ میں طلحہ کا یہ احسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ پھر میں نے نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، بشاشت کے ساتھ چمک رہا تھا، چہرے کے اوپر خوشی کے آثار تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کعب تجھے بشارت ہو، تمہیں ایسے دن کی مبارک ہو جو تمہاری عمر میں تمہاری پیدائش سے لے کر آج تک سب سے مبارک دن تمہاری زندگی کا ہے یہ کہ اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ حکم آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے؟ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ کہا تم نے سچ بولا تھا، اللہ نے تمہاری سچائی کو ظاہر فرما دیا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا یا رسول، میں نے کہا یا رسول اللہ میری توبہ ہے، میں معافی بھی مانگتا ہوں اور میں چاہتا ہوں اپنا سارا مال اور متاع، ساری جائیداد سب اللہ کے راستے میں دے دوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ کہا اچھا آدھا دے دوں؟ فرمایا نہیں۔ اچھا 1/3 1/3 دے دوں؟ ہاں 1/3 دے سکتے ہو۔ تو 1/3 کو میں نے پھر اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے سچ بولنے کی وجہ سے نجات عطا فرمائی ہے، اس لیے میں عہد کرتا ہوں جب تک زندہ رہوں گا سوائے سچ کے کچھ نہیں بولوں گا۔ اور کہتے ہیں کہ جب سے میں نے وہ عہد کیا ہے سوائے سچ کے کچھ نہیں بولا، اور انشاءاللہ اپنی موت تک میں اس وعدے پہ قائم رہوں گا۔ پھر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں خدا کی قسم اسلام کے بعد اس سے بڑی نعمت مجھے نہیں ملی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا اور جھوٹ سے پرہیز کیا۔ اگر میں جھوٹ بولتا تو میں بھی اسی طرح ہلاکت میں پڑ جاتا جس طرح منافقین نے جھوٹی قسمیں کھا کے ہلاکت میں پڑے، اور اللہ نے قرآن میں ان کی منافقت کو کھول کے رکھ دیا، ان کو رسوا کر دیا۔ اور 50 دن یہ بائیکاٹ ان کا رہا۔ اس 50 دن کی حکمت ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا جو سفر تھا 15 دن جانے کے، 20 وہاں، 15 آنے کے، یہ 50 ہی دن بنتے ہیں، تو یہ ایک نسبت بنی۔ اب ایک واقعہ ہم نے سنا، اب اس کے اندر کچھ نکات ہیں سمجھنے والے، ان کو ہم سمجھیں۔ حضرت کعب نے جو واقعہ سنایا تو اس میں یہ کہا کہ نبی علیہ السلام جب جہاد کے لیے نکلتے، جانا ادھر ہوتا جاتے ادھر، جانا شمال ہوتا تو آپ جاتے جنوب یا مغرب، چینج کرتے۔ تو اس سے کیا مراد ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے عمل سے ایسے دکھاتے کہ لوگ سمجھتے کہ آپ جا ادھر رہے ہیں لیکن جانا آپ نے کہیں اور ہوتا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے جو ہم لوگوں نے لے لیا ہوا کہ جنگ میں سب کچھ جائز ہے، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا سب جائز ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ معاملہ کچھ اور ہے کہ آپ نے ایسا طرز اختیار کیا کہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے، لیکن جھوٹ بولنا یہ جنگ میں بھی جائز نہیں۔ دوسری بات ہمیں پتہ لگی نبی علیہ السلام کو سفر کے لیے جمعرات کا دن پسند تھا۔ تیسری بات، بہت اہم بات، توجہ کے ساتھ سنیے، دل کے کانوں سے سنیے، اپنے بزرگ کو، مرشد کو، استاد کو، باپ کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ جب جو شاگرد یا مرید یا بیٹا یا چھوٹا اپنے بڑوں کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولے گا، اب وہی تو نازل نہیں ہوگی۔ وہاں تو ان کو یہ تھا نا کہ وہی نازل ہو جائے گی، پول کھل جائے گا، اب وہی تو نہیں نازل ہونی۔ لیکن یاد رکھیے، جب ہم کسی بڑے کو جھوٹ بول کے راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آخر اللہ تعالیٰ اسباب ایسے بنا دیتے ہیں کہ اس کو ذلت و رسوائی ملتی ہے اور جھوٹ کھل ہی جاتا ہے۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، پتہ لگ جاتا ہے یہ جھوٹا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ پتہ نہ چلے، کر کے کوئی دیکھ لے۔ جو اپنے بڑوں سے جھوٹ بولے گا بالآخر پکڑا جائے گا۔ وہی تو نازل نہیں ہوگی، اللہ اسباب ایسے بنا دیں گے ذلت و رسوائی کے۔ نجات پانی ہے تو سچ بولنا پڑے گا۔ جھوٹ کی نحوست ہی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو پریشانی ہوتی۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی گناہ کی سزا میں مسلمانوں کے جو امیر ہوتے ہیں ان کو یہ حق ہے کہ وہ کسی شخص کے قطع کلامی کا حکم بھی دے دیں۔ اس واقعے سے نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی انتہائی محبت معلوم ہو رہی ہے کہ کعب ابن مالک، ان سے جب قطع کلامی کر دی گئی اور ادھر سے دشمنوں نے بھی آفر کر دی کہ آ جاؤ ہم تمہیں عزت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، یہ دیتے ہیں، فلاں آؤ، لیکن آپ نے نبی علیہ السلام کو نہیں چھوڑا۔ ہمارے بڑے ہم سے ناراض ہو جائیں، ہمارا باپ ہم سے کوئی سمجھائے ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں،
وہ ہمیں سمجھا رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارے معاملے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کی نبی علیہ السلام سے کیسی شدید محبت کہ اتنی سختی کے عالم میں بھی نبی علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، مسجد آتے رہے، تعلق رکھتے رہے۔ اور صحابہ کی نبی علیہ السلام سے محبت کا ایک اور پہلو دیکھیے، کعب ابن مالک اپنے قریبی دوست قتادہ کے پاس گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تنہائی میں، کوئی تیسرا نہیں، کوئی مجلس نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، مین گیٹ سے بھی نہیں گئے، دیوار کود کے گئے، پھاند کے گئے، اندر ملاقات بھی ہوئی، لیکن انہوں نے وہاں کیا کیا، وہاں بھی نبی علیہ السلام کی بات مانی۔ بات کر سکتے تھے نا، کوئی بھی نہیں ہے، چلو ان کو دو بول، ہاں بھئی دیکھو کتنا تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اچھا میں تو تمہارا ہوں نا، چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی دیر مجھ سے بات کر لو، کوئی بات نہیں۔ کہ جب نبی علیہ السلام نے منع کر دیا، اب آپ سامنے ہیں یا نہیں ہیں، رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، دوست ہے یا نہیں ہے، ہمارے لیے امپورٹنٹ اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ یہ صحابیت کا مزاج ہوا کرتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا، بتایا ہوا قانون ان کے دلوں پہ فوراً نافذ ہو جاتا تھا۔ کر سکتے تھے بات ہی نہیں کی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام سے محبت صحابہ کے اندر رچی بسی ہوئی تھی۔ حضرت کعب ابن مالک کو جب شاہ غسان کا خط آیا تو ان کے ایمان کی پختگی کا عالم دیکھی اور فوراً اس کو جلا دیا۔ اب یہاں کیا ہے، ہمیں کوئی ایس ایم ایس کرے، واٹس ایپ کرے، ای میل کرے، گناہ کی، موبائل ہمارے پاس ہو، ہمیں کوئی میسج آئے، ہم اس میسج کو آگ لگا دیں، ڈیلیٹ کر دیں۔ کہتے ہیں جی ہمیں نامحرم کے میسج آتے ہیں گناہوں کے لیے، بھئی اس میسج کو ڈیلیٹ کریں، نہیں تو موبائل کو آگ میں جلا دیں، کوئی بات نہیں، خود آگ میں جلنا اس سے بہتر ہے موبائل کو آگ میں جلا دیں۔ فرم اسٹینڈ لینے پڑتے ہیں، اسٹینڈ لینے سے بات ہوتی ہے، گناہ کی دعوتیں آتی ہیں لیکن ہمیں اسٹینڈ لینا پڑتا ہے، اللہ مہربانی فرما دیتے ہیں۔ پھر قبول، اگلی بات، توبہ قبول ہونے کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم اور تمام صحابہ کا عمل کیا تھا، سارے دوڑے کہ مبارکباد دو جیسے ملے، یعنی جب حکم تھا بات نہیں کرنی تو خاموش، 50 دن خاموش رہ کے دکھایا، اور جیسے ہی معلوم ہوا کہ معاملہ ختم، اب دوڑ کے جا رہے ہیں اور ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ ان کے دل میں ان 50 دنوں کے اندر بھی ان کی محبت تھی، لیکن حکم تھا اللہ کے نبی کا، اس لیے خاموش۔ کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں تھی، حکم تھا بات نہیں کرنی، بات نہیں کی، حکم آ گیا بات ہو سکتی ہے، باتیں شروع کر دیں، تو ایک گہرے تعلق کی بات ہے۔ پھر صحابہ کرام حضرت کعب کے بعد مبارکباد دینے کے لیے گئے، تو یہاں کیا معلوم ہوا، کسی کو کوئی خوشی کی بات ملے تو اس کو مبارکباد دینا بھی سنت ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کوئی گناہ ہو جائے اور انسان توبہ کرنا چاہے تو توبہ کے وقت اللہ کے راستے میں کچھ مال بھی وہ خرچ کر سکتا ہے، جیسے کہ انہوں نے اپنے مال کو صدقہ کیا۔ تو یہ اس کے اہم نکات ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور جہاں یہ باتیں آئی ہیں نا قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر، اس کی اگلی ہی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ یہ آیت ہے کہ ایمان والو تقوی حاصل کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیک صحبت ہوگی تبھی یہ نعمتیں ہمیں مل سکیں گی، ویسے نہیں مل سکیں گی۔ تو 9 ہجری میں یہ واقعات ہوئے، ابھی تقریباً 10 منٹ باقی ہیں، تو ہم کچھ تھوڑا سا اور ذکر ابھی چیک کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ذی قعدہ 9 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے لیے بھیجا اور امیر حج آپ کو بنایا۔ 300 آدمی آپ کے ساتھ تھے مدینہ منورہ سے جو ساتھ چلے تھے، اور 20 اونٹ قربانی کے بھی دیے، اور فرمایا کہ لوگوں کو شریعت کے مطابق حج کرواؤ۔ قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال کیا گیا، دو میں سے دوسرا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے امیر حج بنے اور اگلے سال صدیق اکبر کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام بنے، دو میں سے دوسرا۔
تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ 300 صحابہ کے ساتھ 20 اونٹوں کو لے کے چلے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سب کو شریعت کے مطابق حج کرواؤ۔ اتنے میں سورہ برات نازل ہوئی، روانہ ہوئے، پیچھے پیچھے سورہ برات کی 40 آیتیں نازل ہوئیں، جن میں بہت ساری تفصیلات تھیں۔ 10ویں سپارے کی صورت ہے، یہ ہمیں پڑھنی چاہیے، ترجمہ بھی، جس میں بعض باتیں یہ تھیں کہ مسجد حرام کے قریب اب یہ مشرکین نہیں آ سکتے، اور بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ شریف کا طواف اب یہ ننگے ہو کر بغیر کپڑوں کے نہیں کر سکتے۔ یہ بیت اللہ شریف کا طواف بغیر کپڑوں کے پتہ کیوں کرتے تھے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ جزاک اللہ۔ یہ لوگ نا بیت اللہ شریف کا طواف بعض لوگ بغیر کپڑوں کے کرتے تھے۔ کیوں؟ سوچ پیچھے بڑی بظاہر اچھی تھی، بظاہر وہ سوچ اچھی تھی۔ کہتے ہیں ان کپڑوں میں تو ہم نے گناہ کیے ہیں، یہ کپڑے ہمارے حرام مال کے ہیں، یہ ناپاک ہیں، ناجائز ہیں، کسی کا حق اگر ہمارے مال کا ہے تو پتہ نہیں کپڑوں میں کون کون سے اثرات ہیں، تو بس پھر ننگے ہو کے طواف کرو۔ انسان جب عقل سے پیدل ہوتا ہے نا تو پھر معاملہ بدل جاتا ہے۔ ایک تو حکم یہ ہے فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ اب یہ مسجد حرام میں کافر داخل نہیں ہو سکتے حرم کے اندر۔ دوسرا کہ اب یہ ننگے ہو کے طواف نہیں کر سکتے، اور تیسری بات معاہدوں کی تفصیلات کے بارے میں تھا۔ 4 مہینے کا وقت دے دیا گیا کہ 4 مہینے کے اندر اندر یہ سب لوگ جو ہیں یہ اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں اور یہاں سے چلے جائیں۔ بہرحال صدیق اکبر روانہ ہو گئے ساتھیوں کے ساتھ، ذوالحلیفہ کے پاس پہنچے۔ پیچھے پیچھے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اونٹنی دے کے روانہ کیا کہ جاؤ اور سورہ توبہ کی آیات جا کے سناؤ۔ صحابہ کرام کی ذرا محبت کو دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جب ان کے قریب آئی نا تو تڑپ گئے، اونٹنی کی آواز سن کے مچل گئے کہ شاید نبی علیہ السلام تشریف لے آئیں۔ جب دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب حضرت علی کی حضرت ابوبکر سے ملاقات ہوئی۔ حضرت ابوبکر نے پوچھا امیر بن کر آئے ہو یا مامور، یعنی اب آپ امیر ہیں کہ میں امیر ہوں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں، امیر آپ ہی ہیں، حج آپ ہی نے کرانا ہے، مجھے تو اس لیے بھیجا گیا کہ میں یہ سورہ برات کی، سورہ توبہ کی اب یہ جو 40 آیتیں ہیں یہ جگہ جگہ دوران حج لوگوں کو پڑھ کے سناؤں۔ اس زمانے کا ایک یہ نارم تھا، ایک عام جو ان کا عرف تھا وہ یہ تھا کہ بادشاہ نے کوئی اعلان کرانا ہوتا تھا نا تو وہ اپنے کسی قریبی رشتہ دار کے ذریعے وہ کرواتا تھا، اس کو لوگ اہمیت دیتے تھے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے پھر اس وجہ سے اعلان کروانا مناسب سمجھا۔ ادھر سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، تو میرے بارے میں کوئی حکم نازل ہوا؟ فرمایا نہیں، آپ تو میرے یار غار ہیں، آپ تو میرے غار ثور کے ساتھی ہیں، آپ میرے یار غار بھی ہیں، غار ثور کے بھی ساتھی ہیں، اور حوض کوثر کے بھی ساتھی ہیں، لیکن یہ برات کا اعلان حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کروانا زیادہ مناسب ہے، یہ وہی کریں گے۔ حج ہوا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ منی، عرفات اور مختلف مقامات پہ جہاں لوگ موجود تھے کثیر تعداد میں، ان کو قرآن مجید کی آیات پڑھ پڑھ کے سنا دیں، اللہ رب العزت کے احکامات سب کو سنا دیے۔ اس سے وہ آواز پورے عرب میں فوراً پہنچ گئی، کیونکہ پورے عرب سے لوگ یہاں آئے ہوئے تھے، سب نے سنا اور اپنے اپنے علاقوں میں اس پیغام کو لے کے چلے گئے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے یہ سفر کے لیے جو روانہ کیا، وہاں جا کے یہ لوگ حج پہ گئے اور اپنے کام کو پورا کرائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حج کروایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی عمارت کے اندر ہی حج کیا۔ ہاں اعلانات وہ کرتے رہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آسانی کے لیے کچھ لوگ ان کو دے دیے تاکہ یہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے کر سکیں۔ رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا انتقال بھی اسی سال 9 ہجری میں ہوا۔ اس کی تفصیلات جو ہیں کچھ آ چکی ہیں، تو جس میں کچھ مسائل بھی ہیں کہ کافر کے جنازے میں شرکت اور اس کی قبر پہ جا کے دعا مانگنا یہ منع ہے۔ اگر کوئی مومن دنیا سے چلا جائے اس کی مغفرت کی دعا کرنا بہت اچھی بات ہے، سکھائی گئی ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ لیکن کوئی کافر اگر دنیا سے چلا جائے
موت کے بعد اس کی مغفرت کی دعا کرنا بالکل منع ہے۔ اسی سال سود کی حرمت کا حکم نازل ہوا اور نبی علیہ السلام نے اگلے سال حج کے موقع کے اوپر جو ہے اس کی پھر اعلانات اور تفصیلات جو ہیں وہ ذکر فرمائیں۔ پھر اس سال یہ بھی حکم نازل ہوا جو لوگ اسلام میں داخل تو نہیں ہوئے لیکن وہ رہنا مسلمانوں کے علاقے میں چاہتے ہیں تو وہ جزیہ دیتے رہیں اور رہتے رہیں، اور یہ جزیہ ان مردوں سے لیا جاتا تھا جو جنگ کرنے کے لڑنے کے قابل ہوتے تھے، عورتوں سے، بوڑھوں سے، ضعیفوں سے، بچوں سے، معذوروں سے نہیں لیا جاتا تھا۔ تو اس کے کچھ الگ سی تفصیلات ہیں، یہ معاملات ہوئے، اور اسی سال نجاشی شاہ حبشہ کا انتقال ہوا اور نبی علیہ السلام کو بذریعہ وحی اطلاع دی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر کے غائبانہ نماز جنازہ ادا کی۔ یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت تھی اور یہ نجاشی بادشاہ کے لیے ہی تھا۔ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے زمین کو کھول دیا اور آپ دیکھ بھی رہے تھے، اور آپ نے نجاشی بادشاہ کی غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ ادا اس طریقے سے کروائی۔ تو یہ 9 ہجری کے معاملات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔